پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ سارا گاؤں حیران تھا، بیٹی کی پیدائش پہ اتنی خوشی بھلا کون کرتا ہے۔ عاقب اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے جھوم رہا تھا۔ میری شہزادی، اس کا نام میں سفینہ رکھوں گا، بہت پیارا نام ہے۔ بیٹی کا ماتھا چومتا، کبھی پاؤں چومتا، کبھی ہاتھ، جیسے بیٹی پا کر دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی تھی۔ عاقب کی اپنی شاپ تھی سعودی عرب میں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، دھن دولت، بیٹی کے لیے بہت کھلونے خرید لیے، ہر طرح کے کپڑے، میری بیٹی کو کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ عاقب اپنی بیوی سے کہنے لگا، جانتی ہو بیٹی میری زندگی ہے، میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے۔ بیوی مسکرائی، باپ بیٹی کی پیار کو میری نظر نہ لگ جائے۔ عاقب اس کا بڑا بھائی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ عاقب کا بزنس بیرون ملک تھا، اس لیے ساری گھر کی ذمہ داری بڑے بھائی پر ہی تھی۔ عاقب جتنا پیسہ کماتا بڑے بھائی کے نام ہی بھیجتا، 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ، پیسے بڑے بھائی کے نام بھیجتا۔ بڑا گھر بھی بنا لیا۔ 2 سال بعد اللہ نے پھر بیٹی عطا کی۔ عاقب بہت خوش تھا۔ بزنس کچھ مندہ پڑنے لگا، سوچا ملک واپس بچوں میں جا کر رہوں، لیکن ہر باپ چاہتا ہے اس کی اولاد خوشحال زندگی گزارے، اس لیے وہیں رہنے کا سوچا۔ پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ عاقب نے سجدہ کیا، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اب حالات کچھ بدلنے والے تھے۔ جب عاقب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بھائی اور بھابھی کی نظریں بدلنے لگیں۔ بڑا بھائی بہت بڑا دھوکہ کر گیا تھا عاقب کے ساتھ۔ عاقب جتنا بھی پیسہ بھیجتا، بڑا بھائی سب اپنے نام پر جمع کروا دیتا۔ جو گھر عاقب کے پیسوں سے عاقب کے لیے بنوایا تھا، وہی گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھائی اور بھابھی نے سوچا، اب تو اس جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ انہوں نے عاقب سے دوری اختیار کرنا شروع کر لی۔ عاقب جب گھر آیا تو بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان میں چاہتا ہوں ہم اب جائیداد کا بٹوارا کر لیں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں آپ اب بہت بدل گئے ہیں۔ یہ گھر میرا ہے تو آپ دوسرے گھر شفٹ ہو جائیں۔ بڑا بھائی غصے سے بولا، کون سا گھر تیرا ہے؟ یہ گھر بھی میرا ہے اور دوسرا بھی میرا ہی ہے، تم یہاں سے نکلو عاقب۔ عاقب حیرانگی میں بولا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بھابھی بھائی دھکے دینے لگے، دونوں گھروں کی رجسٹریشن میرے نام ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ بھائی نے ڈنگ مارا تھا، بہت جھگڑا ہوا، بہت زیادہ۔ اس رات طوفان تھا، آندھی کی طرح بارش برس رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، 2 مہینے کا بیٹا، بھائی بھابھی اور بھابھی کے بھائی بھی آ گئے۔ عاقب کو اپنے ہی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ سفینہ 8 سال کی تھی، ماں کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ عاقب اپنے بچوں کو لیے گاؤں کی گلیوں سے گزرنے لگا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی نے ظلم ڈھایا تھا۔ گاؤں کے ایک چودھری صاحب نے کہا، آج کی رات ہماری حویلی میں گزار لو، کل کچھ کریں گے تم لوگوں کا۔ عاقب ساری رات روتا رہا، بھائی یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اب جیسے بھائی کے نام سے نفرت سی ہونے لگی، سب رشتوں میں دھوکہ نظر آنے لگا۔ دوسرے دن کچھ کپڑے، ضرورت کا سامان لیا، اپنے تینوں بیٹیاں، بیٹوں اور بیوی کے ساتھ شہر کی جانب ہجرت کر گیا۔ شہر پہنچا، ایک گھر کرائے پہ لے لیا۔ بیوی نے عاقب کا ہاتھ تھاما، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے نا۔ عاقب کی آنکھیں بھر آئیں، میری جان، دکھ گھر کے لٹ جانے کا کس کو ہے؟ دکھ تو بھائی کے بدل جانے کا ہے۔ میرا سگا بھائی میرا دشمن بن گیا۔ اب بچوں کو اکیلے چھوڑ کر بیرون ملک بھی تو نہیں جا سکتا، اس لیے شہر میں ایک کوٹھی والوں، کوئی امیر خاندان کے ہاں نوکری مل گئی۔ دونوں عاقب اور اس کی بیوی ان کے گھر نوکری کرنے لگے۔ عاقب ان کی گاڑی چلاتا، بیوی گھر کے کام کاج کرتی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ 2 وقت کی روٹی کھانے لگے۔ وقت گزرنے لگا، سفینہ اسکول جایا کرتی تھی۔ عاقب پیار سے کہتا، میری سفینہ میری بیٹی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، سفینہ کو میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ سفینہ بہت سمجھدار تھی، 15 سال کی عمر میں ہی کھانا بنانا سیکھ گئی، گھر کے سارے کام کرتی ہوں، کہہ لیں گھر کی ذمہ داری ان سفینہ پر تھی۔ عاقب جو پیسہ کما کر لاتا سفینہ کو دیتا، بیٹی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، تیری ماں تو ان پڑھ ہے، ان کو پیسوں کا حساب نہیں رہتا۔ سفینہ کہنے لگی، بابا آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہوں۔ بابا نے ماتھے پر بوسہ کیا، میرا پیارا سا بیٹا۔ ماں بہت سادہ تھی، ماں کو لگتا تھا آسمان پر بھی روڈ بنے ہوئے ہیں،
جن پر جہاز چلتے ہیں۔ امی ابو دن بھر کسی کے گھر کام کرتے، وہ چاہتے تھے کہ بچوں کی زندگی سنور جائے۔ سفینہ بابا کی بہت لاڈلی تھی، جو کچھ منہ سے نکالتی بابا لا کر دیتے۔ بابا سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹی سفینہ، اب تم میٹرک میں ہو، میں چاہتا ہوں تم دل لگا کے پڑھائی کرو، میرا دل چاہتا ہے میں تم کو ڈاکٹر بناؤں۔ امی کو بہت تیز بخار تھا، سردی کا موسم تھا، کام پر جانے لگی تو آ کے بولا، اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو آج نہ جاؤ کام پہ۔ سفینہ کی ماں مسکرانے لگی، کچھ نہیں ہوتا، عید نزدیک آ رہی ہے، بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دینے ہیں، اب چھٹی کروں گی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تیز بخار ٹھنڈ میں امیر کے گھر میں برتن دھو رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، جھاڑو لگایا برتن دھوئے، اتنے میں گھر کی مالکن بولی، نی سکینہ، تم کام چور ہوتی جا رہی ہو، دن بدن دیکھو اچھے سے جھاڑو نہیں لگایا تم نے، چلو پھر سے جھاڑو لگاؤ۔ سب کمروں میں بخار سے بری حالت تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، پھر بھی اولاد کی خاطر جھاڑو لگانے لگی۔ بابا سارا دن محنت کرتے، وہ لوگ ڈرائیونگ کے علاوہ بھی کام کرواتے تھے۔ سفینہ جوان ہو چکی تھی، میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، اب اسکول نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن زندگی میں بہار آئی، محبت کی پہلی نظر، سامنے گھر میں ایک لڑکا ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ ملی، وہ دل کو اچھا لگنے لگا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہونے لگیں، کبھی دروازے پر آ کر اسے دیکھنا تو کبھی کسی بہانے سے اس سے بات کرنی۔ امی ابو لوگوں کے گھروں میں نوکر بنے ہوئے تھے اور سفینہ عشق کے محبت میں جکڑی جا رہی تھی۔ پہلا خط سفینہ نے لکھا اپنے محبوب کو، محبت بھری باتیں، کچھ شاعرانہ کچھ عاشقانہ۔ سفینہ تو 10 پاس تھی، لیکن محبت واصف بالکل ان پڑھ تھا، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ واصف سفینہ کا خط لیے اپنے دوستوں کے پاس گیا، یار ایک لڑکی پھنسائی ہے، بڑی پیاری ہے، اچھا مال ہے، اس نے خط دیا ہے، سیاپا یہ ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایک دوست 5 کلاسز پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا، لو ایسی کیا بات ہے، بھلا میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے خط پڑھا، جس میں اپنے دل کا حال لکھ کر بھیجا تھا سفینہ نے واصف کو، بہت خوش تھا، لڑکی مرتی ہے مجھ پر۔ پھر اپنے دوست سے خط کا جواب لکھوایا، دوست کہنے لگا کیا لکھوں؟ واصف بولا، کچھ ایسا لکھ کہ تیرے بھائی پہ مرنے لگے۔ خطوط کا سلسلہ چلا، محبت شدت اختیار کرنے لگی، امی ابو جن کا مان تھا سفینہ، وہ دغا دینے لگی، باتوں باتوں میں ہاتھ ملانے لگے، ایک دوسرے سے شادی کرنے کے قول اقرار کرنے لگے، زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کی باتیں کرنے لگے، قسمیں وعدے، جوانی کا جوش، فلم ڈرامے دیکھ دیکھ کر دماغ پر وہی فلمیں اور ڈرامے سوار تھے۔ ایک دن بابا گھر تھے، نہ جانے کیسے بابا نے سفینہ کے خط دیکھ لیے، سب خط پڑھے، بابا کا دل بہت دکھا، غصہ بھی آیا، سفینہ کو مارا بھی۔ سفینہ جانتی ہو کتنا یقین کرتا ہوں تم پہ، اور تم یہ سب کر رہی ہو۔ سفینہ نے معافی مانگی، بابا اب کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بابا کمرے میں بیٹھے تھے، رونے لگے، میں کیسے اپنی سفینہ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، غلط راہ پر چل دی ہے۔ بیوی پاس آ کر بولی، سفینہ کے بابا آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور بیٹی کو بیاہ دیں۔ بابا نے بھی یہی ٹھیک سمجھا۔ بابا نے اپنے کزن کا بیٹا دیکھا جو ایک میڈیکل انڈسٹری میں جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اچھا لڑکا تھا، ساری بات طے ہو گئی۔ سفینہ بہت خوبصورت تھی، پیاری سی ہرن جیسی آنکھیں، لمبے سے بال، بالکل ایک حور کی جیسے، سب بہت خوش تھے، امی ابو، چھوٹی بہن، ہونے والے شوہر، عابد کے گھر والے۔ عابد کو تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی سفینہ۔ عابد کے امی ابو نے کہا تھا شادی کے بعد سفینہ اور عابد کو دوسرے گھر شفٹ کر دینا ہے، وہ گھر سفینہ کے نام کروا دیں گے، خوش رہیں گے دونوں۔ سب بہت خوش تھے، سوائے 2 لوگوں کے، سفینہ اور واصف۔ واصف کہنے لگا، سفینہ تمہارے بنا میں مر جاؤں گا، نہیں جی سکوں گا تمہارے بنا، اگر تم نے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ سفینہ بھی تو محبت کرتی تھی واصف سے، ہائے محبت کے مارے، جاہل، جب زندگی کی سچائی سے آشنا نہیں ہوتے تو مارے جاتے ہیں۔ سفینہ کہنے لگی، واصف مجھے بھی آپ کی سوا کسی سے شادی نہیں کرنی۔ واصف جاہل سا، ان پڑھ گوار، دوسری طرف پڑھا لکھا لڑکا، اچھی نوکری کرنے والا، لیکن جب عقل کا قاتل بن جائے تو زندگی ماتم ضرور کرتی ہے۔ واصف کا رونا، سفینہ کی محبت، دونوں اندھے ہو چکے تھے۔
محبت میں بابا کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ سفینہ میری گود میں کھیل رہی تھی۔ جب بڑی ہوگی پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دوں گا۔ فرنیچر والے کو پیسے دے دیے، برتن والے کو میرج ہال بک کروا لیا، کھانے کا آرڈر دے دیا۔ بابا بہت اداس تھے۔ سفینہ کے بنا گھر میں رونق نہیں رہے گی۔ آج مہندی تھی، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، سب بہت خوش تھے۔ امی نے کپڑے پریس کیے، ہینگر میں لگائے ہوئے تھے۔ بہن بہت خوش تھی۔ بابا پیسوں کا حساب کر رہے تھے۔ مہندی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ایک حادثہ ہو گیا، ایک جگنو مر گیا، ایک تتلی جل گئی۔ قیامت کا منظر۔ سفینہ واصف کے ساتھ بھاگ گئی، ہر جگہ پوچھا لیکن لاپتہ تھی۔ ماں رونے لگی، بابا منہ چھپانے لگے۔ بوڑھی ماں بیچاری زمین پر بیٹھ گئی۔ میری سفینہ، میری بچی، یہ کیا کر دیا؟ بابا کو کس عمر میں درد دے دیا تھا؟ سفینہ عاشق کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شکر ہے ہم بھاگ گئے۔ سفینہ اور واصف نے کورٹ میرج کر لی۔ بابا کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال لے گئے محلے والے۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھلا زندگی اتنا دکھ بھی دے سکتی ہے کیا؟ پہلے سگے بھائی نے ظلم ڈھایا، اب بیٹی مار گئی مجھے۔ ماں پاس بیٹھی تھی، سب کچھ وہیں پڑا رہ گیا۔ محلے والے تانے کسنے لگے۔ جس گھر میں کام کرتے تھے انہوں نے کہا، تم منحوس لوگ ہو، کل سے کام پر نہ آنا۔ بابا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، اکیلے بیٹھے روتے رہتے۔ میری سفینہ، میری جان، کیوں کیا ایسا؟ میری لاڈلی، بابا کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے نا پاگل؟ محلے والوں کی باتیں برداشت سے باہر ہونے لگیں۔ بابا کہنے لگے، چل اللہ کی بندی، اب یہاں سے بھی ہجرت کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ شہر چھوڑ کر پھر ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ سفینہ واصف کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سفینہ کی دوست نے بتایا، سفینہ تیرے ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، بہت بیمار رہنے لگے تھے، اب 1 مہینہ ہوا ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ سفینہ کہنے لگی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی جائیں اب وہ لوگ، میں اپنے واصف کے ساتھ بہت خوش ہوں، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ سفینہ امی ابو بہن بھائی کو بھول گئی، واصف کی باہوں میں وقت گزارنے لگی۔ ابو بیمار رہنے لگے، گھر میں آفس سے چلنے لگے، کبھی روٹی 2 وقت کی مل جاتی، کبھی افلاس میں رونا پڑتا۔ سفینہ واصف کے ساتھ سسرال میں رہنے لگی، پھر سسرال والوں سے جھگڑا رہنے لگا۔ سفینہ حاملہ تھی، سسرال والوں سے ہر روز جھگڑا ہونے کی وجہ سے سفینہ کہنے لگی، ہم امی ابو کے پاس چلتے ہیں، امی ابو کو راضی کر لوں گی۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ سفینہ نے فون ملایا، ابو بول رہے تھے، ہیلو ہیلو کون ہے؟ سفینہ کی ہمت نہ ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ بار بار کال کرنے پہ بابا شاید محسوس کر گئے تھے سفینہ کی سانس کو۔ ماں کو فون دیا، سفینہ رونے لگی، امی معاف کر دیں، بھٹک گئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ سفینہ کا رونا سن کر کہنے لگی، آجا بیٹی تو، میں تیرے ابا کو منا لوں گی۔ سفینہ باپ کے گھر پہنچی۔ بابا بوڑھے ہو چکے تھے، 2 سال میں ہی سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کافی کمزور بھی ہو گئے تھے۔ بابا کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ بابا نے واصف کی طرف دیکھا، کالا سا ان پڑھ، بولے بیٹا اس کی خاطر رسوا کیا ہم کو۔ بابا کو مجبوری میں قبول کرنا پڑا۔ سفینہ کو پھر ایک رات بابا نے سفینہ سے کہا، بیٹی میں بیمار رہتا ہوں، تم واصف سے طلاق لے لو، وہ میرے کزن کا بیٹا ابھی بھی کنوارا ہے، وہ اب مینیجر ہے اس کمپنی میں، اس کے ساتھ شادی کروا دیتا ہوں۔ لیکن سفینہ اب واصف کے ساتھ ہی جینا چاہتی تھی۔ کچھ مہینے گزرے، بابا ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ نہ جانے کتنے دکھ لیے وہ رخصت ہوئے، شاید کوئی سکون کا سانس نہ لے سکے تھے۔ وہ بابا کے گزرنے کے 3 دن بعد بہن بھائی اور ماں کی ذمہ داری واصف پر آ گئی۔ کچھ مہینے بعد واصف بھی مکر گیا، میں نہیں ذمہ داری اٹھا سکتا تیرے بہن بھائی اور ماں کی۔ اللہ نے بیٹی عطا کی سفینہ کو۔ واصف بھی بے رخی کرنے لگا۔ حالات ایسے آ گئے کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہ ملتا تھا۔ واصف مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن واصف چھت پر اینٹیں چڑھا رہا تھا کہ چھت سے گرا کہ کمر پہ گہری چوٹ لگی، بستر پہ پڑ گیا۔ حالات مزید خراب ہو گئے۔ 5 افراد کا کھانا، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، کہاں سے آتے پیسے؟ سوچا کوئی جاب کر لوں، لیکن گاؤں میں کیا نوکری مل سکتی تھی؟ کون مدد کرتا ہے بھلا اس زمانے میں کسی کی؟ سفینہ کیا کرتی؟ کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے مدد مانگتی۔ ہر کوئی ہوس کا مارا تھا۔ جوان خوبصورت لڑکی، مجبور، ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بہت روئی اللہ کے سامنے۔
میرے اللہ میری مدد فرما، شوہر بستر پر ہے، چھوٹی بہنیں، بیمار ماں، چھوٹی بچی کیا کرتی؟ ایک دن پڑوسن کے پاس گئی، آنٹی کچھ پیسے ادھار دے دیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آنٹی سفینہ کو دیکھ کر بولی، پہلے بھی تمہاری ماں مجھ سے 3 بار پیسے مانگ کر لے گئی تھی، ابھی تک وہ نہیں واپس کیے، اب کیا کرو گی؟ سفینہ رونے لگی، آنٹی بہت مجبور ہوں، پلیز مدد کر دیں، شوہر بھی بستر پر ہے، کام پہ نہیں جا سکتا، میری مدد کریں، سب پیسے واپس کر دوں گی۔ آنٹی سفینہ کی طرف دیکھ کر بولی، تم ہو تو بہت ہی خوبصورت، ایک بات کہوں، میں ایک آدمی سے ملاقات کرواتی ہوں، تم اس سے ملو، وہ تم کو 5000 روپے دے گا، بس اس کی بات ماننی ہوگی۔ سفینہ بولی، آنٹی کیسی بات ماننی ہوگی؟ اس عورت نے بتایا، اس آدمی کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا ہوگا۔ سفینہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، خاموشی سے گھر آ گئی، نماز عشاء ادا کی، اللہ کے سامنے اتنا روئی، یا اللہ کس مقام پر آ گئی ہوں، کوئی نوکری نہیں دیتا، جس سے مدد مانگی اس نے جسم کا سوال کیا، گھر میں بھوک ہے، بے بس ہو گئی ہوں، شوہر کا زخم، کمر کا درد بڑھنے لگا، مجبور ہو گئی، آنٹی آپ اس آدمی کو بلوائیں۔ آنٹی نے اس شخص کو بلوایا، اس نے 5000 دیے، سفینہ کے ساتھ ہوس پوری کی۔ سفینہ بے جان آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں تڑپ لے کر گھر آئی، سب سو رہے تھے، اللہ کے سامنے بہت روئی، یا میرے اللہ میری مدد فرما، میں ایسا گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ 5000 سے گھر میں راشن ڈالا، گھر کا کرایہ دیا، اور پھر جسم کا کھیل شروع ہو گیا۔ سفینہ خریدنے والے مرد کے سامنے ہاتھ جوڑتی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں بہت مجبور ہوں، آپ میری ایسے ہی مدد کر دیں، میرے معاشرے کے کتے مرد، ہوس کے بھیڑیے، بھلا خوف خدا کب رکھتے ہیں؟ سفینہ خود سے نظریں بھی نہ ملا پاتی، گھر میں بتاتی آن لائن جاب کرتی ہوں، میں نہیں جانتا سفینہ طوائف ہے یا معاشرہ رنڈی کا کوٹھا ہے، آپ بے بس عورت کو اگر زندہ رہنا ہے تو 5-5 ہزار کے لیے اس معاشرے کے مردوں کا بستر گرم کرنا پڑے گا۔ فارس تھک گیا ہے، خدا کی قسم آپ کو سمجھاتے سمجھاتے، گھر سے بھاگنا، طلاق لینا، محبت میں اندھے ہو جانا، کسی نامحرم پہ بھروسہ کرنا، میری ضمانت ہے یہ صرف تمہارے لیے کھلی بربادی ہے۔ جسم بیچ کر وہ گھر چلانے لگی، لیکن ایک دن اللہ سے بہت رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ مجھے اس جہنم سے بچا لو۔ سفینہ کو ایک فقیر ملا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے بھیک مانگ رہا تھا، سفینہ کی آنکھوں میں چھپا وہ درد پہچان گیا تھا، وہ سفینہ ایک NGO چلاتا تھا۔ سفینہ کی طرف دیکھ کر بولا، زندگی نے تھکا دیا ہے نا؟ سفینہ اپنے آنسو پہ قابو نہ رکھ سکی، فقیر کو اپنی بے بسی سامنے لگی، اس فقیر نے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے گھر کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ سفینہ لاکھوں دعائیں دینے لگی، کہنے لگی، مجھے اللہ سے بہت شکوے ہیں۔ فقیر بولا، اللہ سے شکوہ نہ کر، تیرے درد کی دوا بنا کر اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ سفینہ نے جسم بیچنا چھوڑ دیا۔ وہ فقیر سفینہ سے کہنے لگا، 5 وقت نماز اور با پردہ رہنا اور آن لائن کچھ شیٹ بنا دیا کرنا، اس کے بدلے 20,000 مہینے کے دیا کروں گا، یہ جاب ہے آپ کی۔ سفینہ کا شوہر تندرست ہو گیا، وہ دبئی چلا گیا، سفینہ کی بہنوں کی شادی ہو گئی اچھے گھرانوں میں، اللہ نے رحمت کی، سفینہ کے حالات بدل گئے، سفینہ باپردہ باحیا، جب نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی تو دعا مانگتی، اے اللہ اس معاشرے کی کسی بیٹی کو سفینہ کی طرح مجبور نہ کرنا کہ تیرے مٹی کے بنے پتلے پہ مرد درندے بن چکے ہیں۔ سفینہ عمرے پر بھی گئی شوہر کے ساتھ، وہ فقیر کبھی سفینہ سے نہ ملا، خدا جانے کہاں غائب ہو گیا۔ معاشرے کو ایسے فقیروں کی ضرورت ہے۔ دولت مند تو 5000 دے کر راتیں خرید لیتے ہیں بے بس شہزادیوں کی۔ سفینہ کا ایک غلط قدم طوائف تک کا سفر کروا گیا۔ سفینہ ماں باپ کی بات مان لیتی تو ایک مینیجر کی بیوی ہوتی، عزت کی زندگی گزارتی، نہ باپ مرتا، نہ ماں تڑپتی، نہ طوائف بنتی، نہ رسوا ہوتی۔ فارس ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، خود کو فلموں، ڈراموں اور خیالی دنیا سے نکالیں۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا، یہ جو چوری موبائل گفٹ کرتے ہیں، شونا مونا کرتے ہیں، باخدا یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سفینہ کی طرح جسم کا سفر یا ماں باپ کی بات مان کر کسی مینیجر اچھے لڑکے کی ہم سفر، فیصلہ تمہارا ہے۔ کاش میرے الفاظ اور سفینہ کی زندگی آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ سمجھ جائیں۔